نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله واتبع سبيل من أناب إليه صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين اللہ اکبر یا رسول اللہ یا رسول اللہ ختمین زندہ باد زندہ باد زندہ باد یار لگا حمد و صلات کے بعد لائق صد عزت و تکریم مشائخ اعظام علماء کرام برادران اسلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم سب کو یہ سعادت کے لمحے میسر ہیں کہ آج ایک مرتبہ پھر ہم اللہ تعالیٰ کے ایک عظیم محبوب، اس کی بارگاہ کے ایک عظیم مقرب حضرت سیدنا سید موسیٰ زنجانی علیہ رحمہ کے سالانہ عرس مبارک کی اس بابرکت تقریب میں جمع ہیں۔ علماء کی کثیر تعداد جلوہ فرما ہے اور زنجانی خاندان کے عظیم چشم و چراغ پیر طریقت پیر سید محمد افضال شاہ صاحب زنجانی آپ بھی جلوہ گر ہو چکے ہیں۔ ایک بات میں نے قرآن و سنت کی روشنی میں آپ کو سمجھانی ہے اور پھر انشاءاللہ گفتگو ختم، کہ یہ جو ہمارا طریقت کا سلسلہ ہے، روحانیت ہے، تصوف ہے، جب کوئی اس بندہ اس میں داخل ہونا چاہتا ہے
تو سلسلہ طریقت میں، سلسلہ روحانیت میں، سلسلہ تصوف میں، سلسلہ تزکیہ میں داخل ہونے کا طریقہ کار یہ ہے کہ مرید اپنے شیخ کامل کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہے۔ اس بیعت سے بندہ کسی روحانی سلسلہ میں، کسی تصوف کے سلسلہ میں، طریقت کے سلسلہ میں داخل ہوتا ہے۔ اب آج کی اس نشست میں بس آپ کی خدمت میں قرآن و سنت کی روشنی میں میں یہی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ بیعت کیا ہے اور بیعت کی کس مقصد کے لیے جاتی ہے، اور کیا آج کل اگر ہم بیعت کرتے ہیں تو اسی مقصد کے لیے کر رہے ہیں یا کسی اور طریقے پہ چلے ہوئے ہیں۔ بس میں نے قرآن و سنت کی روشنی میں یہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے۔ قرآن عزیز سے میں نے ایک آیت طیبہ کے جن مبارک چند کلمات کو آپ کے سامنے تلاوت کیا، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اس میں بیعت کا ذکر ہے۔ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، اے پیارے محبوب علیہ السلام، بے شک جو آپ کی بیعت کر رہے ہیں یہ اللہ کی بیعت کر رہے ہیں۔ دوسرے مقام پہ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيْهِ، اور تم اس کے راستے کی پیروی کرو اور اس کے راستے پہ چلو جو میری طرف پہنچتا ہے، میری طرف رجوع کرتا ہے۔ اب بیعت کیا ہے؟ بیعت ایک کمٹمنٹ کا نام ہے، بیعت ایک عہد و پیمان کا نام ہے، بیعت ایک معاہدے کا نام ہے کہ بیعت کرنے والا جس کے ہاتھ پہ بیعت کر رہا ہوتا ہے وہ اپنے شیخ سے ایک کمٹمنٹ کرتا ہے، ایک معاہدہ کرتا ہے، ایک عہد و پیمان کرتا ہے، اور بیعت لینے والا شیخ، بیعت لینے والا مرشد، بیعت لینے والا مربی وہ اپنے مرید سے عہد و پیمان لے رہا ہوتا ہے۔ اب یہ بالکل بیعت کا سمپل سا مفہوم ہے، سادہ سا، جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ بیعت اصل میں کیا ہے؟ عہد و پیمان کا نام ہے۔ بیعت کیا ہے؟ کمٹمنٹ کا نام ہے۔ بیعت کیا ہے؟ معاہدے کا نام ہے، جو سالک اور شیخ کے درمیان ہوتا ہے، جو مرید اور مربی کے درمیان ہوتا ہے، جو مرید اور مرشد کے درمیان ہوتا ہے، اس معاہدے اور کمٹمنٹ کو بیعت کہا جاتا ہے۔ اب اگر ہم قرآن و سنت کی روشنی میں دیکھیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں دیکھیں تو بیعت کی کئی قسمیں ہیں۔ بیعت کی سب سے پہلی قسم ہے بیعت اسلام، کہ وہ افراد جو دائرہ اسلام میں داخل نہیں تھے، نبی محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ وہ بیعت کرتے اسلام میں داخل ہونے کی، اسلام کو قبول کر کے پھر اسلامی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کے عہد و پیمان کرنے کی، اسے بیعت اسلام کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد پھر بیعت کی جو دوسری قسم ہے وہ ہے بیعت ہجرت، کہ اگر مسلمان کسی ایسے خطہ میں آباد ہیں جہاں وہ اسلامی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگی گزار نہیں سکتے تو وہ بیعت کرتے ہیں کہ ہم اس خطہ کو چھوڑ کر، اس سرزمین کو چھوڑ کر اس جگہ چلے جائیں گے جہاں اسلام کی تعلیمات کے مطابق ہمارے لیے زندگی گزارنا آسان ہوگا، اور ہم اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے ایک سرزمین کو چھوڑنے کا، دین کے لیے اپنے کاروبار، اپنی جائیدادیں، پراپرٹیاں اور سب کچھ چھوڑ کر دوسری جگہ جانے کا عہد کرتے ہیں اور وعدہ کرتے ہیں، اسے بیعت ہجرت کہا جاتا ہے۔ اور تیسری بیعت کی قسم ہے جسے بیعت جہاد کہا جاتا ہے، کہ جب اسلام کا لشکر تیار ہو رہا ہو کلمات اللہ کے احیاء کے لیے، دین کے غلبے کے لیے اور اللہ کے دین کے نفاذ کے لیے، دنیا سے ظلم، فتنہ، اس کے خاتمے کے لیے جب بھی لشکر اسلام تیار ہوتا ہے تو مجاہدین
اس وقت کے کمانڈر کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں کہ ہم اپنی جانوں کی قربانی پیش کریں گے، اپنے مالوں کی قربانی پیش کریں گے، اور ہم میدان سے پیچھے نہیں ہٹیں گے، اور ڈٹ کر اسلام کے غلبے کے لیے، اللہ کے دین کے غلبے کے لیے، کلمات اللہ کے احیاء کے لیے جو کچھ ہمارے پاس ہے سب کچھ قربان کرنے کا عہد کرتے ہیں۔ اسے بیعت جہاد کہا جاتا ہے۔ اور بیعت کی چوتھی قسم ہے جسے بیعت خلافت کہا جاتا ہے، کہ جب تک اسلام میں خلافت جاری تھی، جس کے لیے نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ بنو اسرائیل کے معاملات کو انبیاء چلاتے تھے، جب بھی ایک نبی دنیا سے جاتا اس کی جگہ دوسرا نبی آ جاتا۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا میں اللہ کا آخری نبی بن کر آیا ہوں، اور میں اللہ کا آخری رسول بن کر آیا ہوں، میرے بعد اب کوئی نبی اور رسول تو نہیں آئے گا، لیکن میرے بعد کثیر تعداد میں خلفاء آئیں گے۔ صحابہ کرام نے عرض کی اے اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام، آپ ہمیں ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ تو نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا فبیع الاول، جس کی تم نے پہلے بیعت کر لی ہے پھر اس خلیفہ کی بیعت پہ قائم رہنا ہے، اس کی قرآن و سنت کی تعلیمات کے مطابق ہر بات کو سننا بھی ہے اور ہر بات پہ عمل بھی کرنا ہے۔ اسے بیعت خلافت کہا جاتا ہے۔ جیسے نبی کریم علیہ السلام کے پردہ فرما جانے کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے سالار وہ خلیفہ اول بنے تو صحابہ نے ان کی بیعت کی۔ پھر ان کے وصال کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ثانی بنے تو صحابہ نے ان کی بیعت کی۔ ان کے زخمی کیے جانے کے بعد حضرت عثمان غنی نامزد کیے گئے تو صحابہ نے ان کی بیعت کی۔ ان کے شہید کیے جانے کے بعد مولا کائنات حیدر کرار شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ رابع بنے تو ان کی بیعت کی گئی، اور ان کے شہید کیے جانے کے بعد خلیفہ خامس حضرت سیدنا امام حسن مجتبی خلیفہ بنے تو ان کی بیعت کی گئی، اور پھر یہ سلسلہ چلتا رہا جب تک خلافت جو ہے وہ جاری رہی۔ اسے بیعت خلافت کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد پھر بیعت کی جو پانچویں قسم ہے وہ ہے بیعت تقوی، وہ ہے بیعت توبہ، وہ ہے بیعت طریقت، وہ ہے بیعت تصوف۔ اور خلافت کے بعد یا خلافت کے زمانے میں بھی اہل اللہ کے ہاتھ پہ اور مرشدین کاملین کے ہاتھ پہ مریدین اور سالکین آ کر بیعت کیا کرتے تھے کہ ہم عہد کرتے ہیں کہ اپنے شیخ کی بتائی ہوئی تعلیمات کے مطابق ہم اپنی زندگیاں قرآن و سنت کی تعلیمات کے مطابق گزاریں گے، اور پچھلا جو کچھ ہم سے ہو چکا ہے خطاؤں کی صورت میں، سیئات کی صورت میں، معصیات کی صورت میں، اس سے ہم سچی توبہ کرتے ہیں۔ اس لیے اسے بیعت توبہ کہا جاتا ہے، بیعت تقوی کہا جاتا ہے، بیعت تصوف کہا جاتا ہے، اور بیعت طریقت کہا جاتا ہے۔ اور الحمدللہ یہ جو بیعت ہے اور بیعت کی یہ جو قسم ہے یہ صدیوں سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے دین کے ماننے والے اور رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والے افراد کے درمیان رائج ہے، اور اس کو اختیار جو ہے وہ کیا گیا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب ایک مرید اپنے شیخ کے ہاتھ پہ بیعت تقوی کرے گا، بیعت توبہ کرے گا، بیعت تصوف کرے گا، بیعت تزکیہ کرے گا، بیعت طریقت کرے گا، تو اس کی بنیاد کیا ہوگی؟ اور شیخ اپنے مرید سے اور شیخ اپنے سالک سے کن امور کی بیعت جو ہے وہ لے گا؟ جب ہم نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ارشادات گرامی کو پڑھتے ہیں تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے اور محبوب علیہ الصلوۃ والتسلیم کی حدیث مبارکہ سے نبی کریم نے قیامت تک آنے والے اپنے امت کے افراد کو بتا دیا ہے کہ بیعت تقوی کس پر کی جائے گی اور بیعت توبہ کس پر کی جائے گی، اور یہ تزکیہ اور تصوف کی جو بیعت ہے یہ کن امور پر کی جائے گی۔ جب ہم رسول مکرم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی حدیث مبارکہ کا مطالعہ کرتے ہیں تو حضرت سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں بایانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام کے مبارک ہاتھوں پر بیعت کی، اور وہ ہاتھ کتنے عظمت والے تھے، اور وہ ہاتھ کتنے برکتوں کا خزینہ تھے، اور ان ہاتھوں کی عظمت کا کیا کہنا جن کے لیے میرا رب کہہ رہا ہے ان الذین یبایعونک، اے پیارے حبیب علیہ السلام میرے وہ بندے
اور آپ کی امت کے وہ افراد اور آپ کے وہ صحابہ حبیب جو آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے تھے، گویا کہ وہ اللہ کے دست قدرت پر بیعت کر رہے تھے۔ اور ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا دست قدرت اپنی قدرت کے اعتبار سے، اپنی برکتوں کے اعتبار سے، اپنے عفو و درگزر کے اعتبار سے، اپنے احسان کے اعتبار سے اور اپنے کرم کے اعتبار سے، اے محبوب علیہ السلام تیرے ہاتھ میں ہاتھ دینے والوں کے ہاتھوں کے اوپر تھا۔ یعنی رب کائنات نے ان پر اپنے یہ جو چیزیں میں نے گنوائی ہیں، یہ سارے انعامات اللہ جل قدوس نے انہیں عطا فرما رکھے تھے۔ اب حضرت عبادہ فرماتے ہیں کہ ہم نے رسول کریم علیہ السلام کے دست مبارک پر کس لیے بیعت جو ہے وہ کی؟ آپ فرماتے ہیں علی السمع، ہم نے بات کی، بیعت کی کس پہ؟ کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کو سنیں گے۔ ہم کیا کریں گے؟ رسول اللہ کی ہر بات کو سنیں گے۔ آج بھی جو مرید کسی شیخ کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہے، اگر وہ اپنے شیخ کی بات کو سنتا ہی نہیں ہے، اس کا اپنے شیخ کے فرمان کی طرف دھیان ہی نہیں ہے، اور وہ اپنے شیخ کی بات کو کسی خاطر میں نہیں لاتا، تو سمجھ لیجئے کہ اس نے بیعت نہیں کی اور اس کی بیعت نہیں ہوئی۔ بیعت کے لیے پہلی شرط کیا ہے؟ کہ اپنے شیخ کی بات سننا، اپنے مرشد کی بیعت سننا، اور جس کے ہاتھ میں آپ ہاتھ دینا چاہتے ہیں اس کی بات کو سننا۔ اور سننے کے بعد پھر اگلا مرحلہ کیا ہے؟ حضرت عبادہ فرماتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی، وَالطَّاعَةِ، جو کچھ مصطفیٰ سے سنا ہے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو تسلیم کریں گے اور حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بات کو مانیں گے۔ یعنی اطاعت کی اور قبول کرنے کی ہم نے رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک پر بیعت کی کہ حضور کی بات کو سنیں گے بھی اور محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بات کی اطاعت بھی کریں گے۔ یہاں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں صحابہ حضور کی بات کو کیسے سنتے تھے اور محبوب کریم علیہ السلام کی بات پر اطاعت کیسے کرتے تھے۔ میں یہاں کسی ایسی شخصیت کا ریفرنس کوٹ نہیں کرنا چاہتا جو میرے محبوب سے محبت کا دم بھرتا ہو، جو رسول اللہ کی عقیدت کا اظہار کرتا ہو، جس نے کملی والے کا کلمہ پڑھ رکھا ہو۔ میں آپ کو ریفرنس اس کا دینا چاہتا ہوں جو اپوزیشن پارٹی کا نمائندہ بن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے معاہدہ کرنے کے لیے آتا ہے۔ قریش کا نمائندہ جو صلح نامہ حدیبیہ کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آل مکہ کی طرف سے سفارت کاری کرنے کے لیے آتا ہے، جب وہ مکہ المکرمہ جاتا ہے تو پتہ کیا کہتا ہے؟ اس نے ایک لمبا نقشہ کھینچا محبوب علیہ السلام کی مجلس کا، لیکن میں صرف اپنے موضوع سے متعلق جملے آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا لوگو، میں نے محمد کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی مجلس میں کیا دیکھا؟ صحابہ حضور کی خدمت میں سراپا ادب بن کر، سراپا عاجزی بن کر، سراپا انکساری بن کر، ہمتن متوجہ ہو کر یوں بیٹھے ہیں گردنیں جھکا کے، جیسے ان کے سروں پہ پرندے بیٹھے ہیں کہ ذرا سر ہلایا تو پرندہ اڑ جائے گا، ذرا سر ہلایا تو پرندہ اڑ جائے گا، یوں بیٹھے ہیں۔ اور اس کے بعد اس نے کہا کہ ہر کوئی رسول اللہ کی بات کو جیسے ہی سنتا ہے تو فوری اٹھ کے عمل کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے اور دوڑ پڑتا ہے، اور یہ بھی انتظار نہیں کرتا کہ محبوب نے حکم کسے دیا ہے اور رسول کریم علیہ السلام کس کو حکم جو ہے وہ دے رہے ہیں۔ یہ ہے بیعت جو مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے صحابہ نے اپنے شیخ، انبیاء کے شیخ، امام الانبیاء، خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر کی، کیا؟ سننے کی اور پھر اطاعت کرنے کی۔ اس کے بعد پھر فی العسر والیسر والنشط والمکرہ، حضرت عبادہ فرماتے ہیں ہم نے حضور کے ہاتھوں میں ہاتھ دیا۔ اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام معاملہ تنگ دستی کا ہو تو تب بھی حضور کی غلامی میں کھڑے ہیں اور نبی کریم علیہ السلام کی شریعت پہ عمل پیرا ہوں گے۔ اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام اگر آسانیاں ہوں تو تب بھی حضور کے دین پہ مستقیم کھڑے ہیں۔ اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام اگر خوشی ہو
تو تب بھی حضور کی غلامی میں ڈٹے کھڑے ہیں۔ اور اے اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام، اگر کوئی ناپسندیدہ چیزیں آ جائیں جسے طبیعت گوارا نہ کرے، جسے خواہش قبول نہ کرے، اے اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم، ہم پھر بھی رسول کریم علیہ السلام کی غلامی میں کھڑے ہیں، اس سے ایک قدم پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ یہ حضرت اسامہ فرماتے ہیں۔ اس کے بعد فرماتے ہیں ایک اور حدیث میں نبی محتشم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ فرمایا، بیعت دیتے ہوئے جب ہم نے پوچھا اے اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام، ہم حضور کے دست مبارک پر کس چیز کی بیعت کریں؟ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ان تعبدوا اللہ، بیعت کرو کہ اللہ کی عبادت کرو گے، ولا تشرکوا بہ شیئا، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراؤ گے، اور پھر والصلاۃ الخمس، 5 وقت کی نماز ادا کرو گے، وتسمعوا وتطیعوا، میری ہر بات سنو گے بھی اور میری ہر بات کو مانو گے بھی۔ اس پہ بیعت جو ہے وہ کرو۔ پھر ایک اور حدیث میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے صحابہ سے جب بیعت لی تو کیا فرمایا؟ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا چوری نہیں کرو گے، زنا اور بدکاری نہیں کرو گے، اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہیں کرو گے، کسی پہ الزام اور بہتان نہیں لگاؤ گے، نیکی کے کاموں میں آگے بڑھو گے، نیکی کا حکم دو گے، برائی سے منع کرو گے، اور نیکی کے کاموں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی نہیں کرو گے، مخالفت نہیں کرو گے۔ اس پہ ہم نے رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو ہے وہ بیعت لی۔ اور ایک اور حدیث میں حضرت رسول مکرم علیہ السلام نے بیعت میں ایک اور چیز کا اضافہ فرمایا، وَأَن نَقُولَ بِالْحَقِّ، کہ جب حضور کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے دیں گے تو پھر زبان سے کبھی جھوٹ نہیں نکلے گا، پھر ساری زندگی سچ بولیں گے۔ جب بھی زبان پہ کلمہ آئے گا تو وہ سچائی پر مبنی ہوگا اور وہ سچ پر مبنی ہوگا۔ اور پھر کہا وَلَا نَخَافُ لَوْمَةَ لَائِمٍ، پھر کسی ملامت کرنے کی، ملامت گر کی ملامت کا کوئی خوف نہیں ہوگا کہ لوگ کیا کہیں گے، تم نے اپنے پیر صاحب کے کہنے پہ داڑھی رکھ لی، تم اپنے شیخ کے رنگ میں رنگے گئے، تم 5 وقت کے نمازی بن گئے، تم نے یاروں دوستوں کی تاش کی مجلسیں چھوڑ دی، تم نے جوا ترک کر دیا۔ کہا پھر کوئی کچھ بھی کیوں نہ کہتا رہے، ہمیں کسی کہنے والے کی کسی بات کا کوئی خوف نہیں ہوگا، اور ہم اپنے اوپر اس کو جو ہے وہ نہیں لیں گے، کیوں کہ ہم نے جو ہے وہ بیعت جو ہے وہ کر رکھی ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے محبوب علیہ السلام نے بیعت میں 2 اور چیزوں کا اضافہ کرتے ہوئے فرمایا ایک اور حدیث میں کہ حضور نے ہم سے بیعت لی ایتاء الزکوٰۃ، زکوٰۃ ادا کرنے کی، اور اس حدیث کے آخری جملے ہیں وَالنَّصْحُ لِكُلِّ مُسْلِمٍ، ہر مسلمان کی خیر خواہی کرنے کی، ہر مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کرنے کی۔ تو میرے بھائیوں، یہ ہے وہ بیعت۔ جب میں اور آپ اپنے شیخ کے ہاتھ میں ہاتھ دیتے ہیں تو اصل میں ہم یہ معاہدہ کر رہے ہوتے ہیں، اصل میں ہم یہ اقرار کر رہے ہوتے ہیں، اصل میں ہم یہ کمٹمنٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ اب دونوں اطراف سے اگر شیخ خود ہی نماز نہیں پڑھتا، قبلہ پیر صاحب خود ہی بے عمل ہے، تو وہ عمل کی بیعت کیسے لے سکتا ہے؟ وہ خود رسول اللہ کی نہیں سنتا تو جن کا وارث ہے آگے لوگ اس کی کیسے سنیں گے؟ وہ خود رسول اللہ کی اطاعت نہیں کرتا تو مرید اس کی اطاعت جو ہے وہ کیسے جو ہے وہ کرے گا؟ تو میرے بھائیوں، اصل یہ جو تقویٰ کی بیعت ہے، توبہ کی بیعت ہے، یہ کیا ہے؟ یہ تو مرشد کے نقش قدم پر چل کر رسول اللہ کے نقش قدم پر چلنا ہے، اور رسول اللہ کے نقش قدم پر چل کر پھر جنت میں جانا ہے، پھر رب کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، جس کے لیے ہمارے صوفیاء نے لکھا اور یہ روایات میں بھی جو ہے وہ ثابت ہے کہ جو ایک صحیح العقیدہ شیخ کی بیعت کرے، اس کے ہاتھ میں ہاتھ دے، شیخ صحیح العقیدہ بھی ہو، شیخ عالم بھی ہو، اور شیخ بعمل بھی ہو، اور مرید انہی تینوں شرائط کے ساتھ جب بیعت کرتا ہے اور بیعت نبھاتا ہے تو شیخ کے ہاتھ میں ہاتھ دینا یوں ہی ہے جیسے رسول اللہ کے ہاتھ میں ہاتھ دینا ہے۔ اب بس پیغام دے کے گفتگو سمیٹ رہا ہوں۔ میرے بھائیو، بیعت اس لیے نہیں کہ پیر صاحب کے پاس جائیں تو پیر صاحب بتا دیں یہ اس باؤنڈ کا نمبر لگے گا، یہ فلاں جو
پلاٹ ہے یہ مل جائے گا، یہ گاڑی حاصل ہو جائے گی، یہ مل جائے گا، یہ مل جائے گا۔ اللہ والوں کی دعاؤں سے دنیا بھی ملتی ہے، لیکن حصول دنیا بیت کا مقصد نہیں، حصول دنیا کے لیے بیت نہیں ہے۔ بیت تو کس کے لیے ہے؟ رب کا بندہ بننے کے لیے، اور رب کی بندگی کے اس دائرے میں داخل ہونے کے لیے کہ رب بھی کہے مجھے اس اپنے بندے کی بندگی پہ ناز ہے، اور رب کہے کہ یہ میرا بندہ ہے، جنہیں قرآن کہتا ہے وَعِبَادُ الرحمن، رحمان کے بندے، جنہیں خود اللہ کہے کہ یہ میرے بندے ہیں اور اس نے میری بندگی کا حق ادا کیا ہے۔ تو یہ جو ہم سلوک کی، تقوی کی اور تصوف کی بیعت کرتے ہیں، اس کا مقصد کیا ہے؟ کہ ہمارے اندر خوف خدا آ جائے، ہمارے اندر شرم و حیا آ جائے، ہمارے اندر اطاعت و پرہیزگاری آ جائے، ہمارے اندر اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق اپنے شیخ کی توجہ میں، اپنے شیخ کے اس تربیت کے نظام اور مرحلے سے گزر کر ہم ایسا کندن مومن بن جائیں کہ جسے رب بھی پسند کرے اور رب کے رسول بھی پسند کرے۔ یہ بیعت کا مقصد ہے، اور یہی اسی لیے ہمارے یہ سارے بزرگوں کے سلاسل طریقت ہیں۔ کوئی بھی سلسلہ عالیہ ہو، مقصد کیا ہے؟ بندے کو پکڑ کے رب کی بارگاہ میں پہنچا دینا، اور رب سے اپنے بندے کا، اس کے بندے کا تعلق جوڑ دینا، اور ایسا جوڑنا کہ وہ بندہ بھی اس تعلق پہ ناز کرے اور رب کی بارگاہ میں بھی وہ تعلق قبول ہو۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ حضرت سیدی سید موسیٰ زنجانی علیہ رحمہ کے عرس مبارک کی اس تقریب میں جو کچھ قرآن و سنت سے میں نے عرض کیا ہے، اللہ ہمیں سمجھنے کی اور اس پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ دنیا میں بھی اپنی بارگاہ کے محبوبین کی سنگت عطا کرے، صحبت عطا کرے، اور حشر میں بھی اللہ اپنے پیاروں کا ساتھ عطا کرے، اور ان کی معیت میں اللہ حشر اور جنت عطا کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔